السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انگلش گرامر کی ایک اور اہم ٹرمز کے بارے میں، آرٹیکلز۔ یہ 3 ہیں، اے، این اینڈ دی۔ تو اس میں سے جو اے اور این ہیں ان کو ہم کہہ دیتے ہیں انڈیفینٹ آرٹیکلز، اور دی کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے۔ ویسے تو ان کی جو کمپریہنشن ہے بہت آسان ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ دی یہ ہمیشہ آئے گا پراپر ناؤن کے ساتھ، اور اے اور این جو ہیں یہ کامن ناؤن کے ساتھ۔ یہ پراپر ناؤن اور کامن ناؤن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا یوز بہت آسان آپ کے لیے ہو جائے گا۔ پراپر ناؤن جسے ہم اردو زبان میں اس میں معرفہ بھی کہتے ہیں، اس میں خاص بھی کہتے ہیں۔ اب معرفہ کے ورڈ کو دیکھیں اور ان سارے ورڈز کو دیکھیں، یعنی کہ عارف، تعریف، عرف، معرفت اور معروف، یہ سارے ایک ہی فیملی کے ورڈ ہیں، اور ان کا معنی یہی ہے کہ جاننا۔ پھر دیکھ لیجئے گا، جاننا۔ اور اگر آپ نہیں جانتے، آپ کو وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے کسی ناؤن کے بارے میں، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کامن ناؤن، یعنی اس میں نکرہ۔ تو یاد رکھیے گا، اس میں معرفہ یعنی کہ پراپر ناؤن، یہ ناؤن یا وہ چیز یا شخص کوئی بھی ہے تو یہ ہمیشہ اکیلا ہوگا، اور اس جیسا کوئی اور نہیں ہوگا پوری دنیا میں۔ اور یہ جو ناؤن ہوتے ہیں جن کو ہم کامن ناؤن کہتے ہیں، یہ اکیلے نہیں ہوتے، یعنی اس جیسے اور بھی ہوتے ہیں۔ اس کی ایک اور کمپریہنشن کی خاطر میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ فرض کر لیں کہ آپ میں سے کوئی بچہ میرے گھر آتا ہے اور میں گھر میں نہیں ہوں، تو آپ بچے پوچھتے ہو میرے بیٹے سے کہ سر کدھر ہیں؟ تو میرا بیٹا جواب دیتا ہے کہ سر مسجد میں گئے ہیں۔ آپ کے ذہن میں فوراً ایک سوال بنے گا، کون سی؟ تو جب کوئی ناؤن سننے کے بعد، یعنی جب یہ ناؤن بولا جاتا ہے تو جو سننے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں ایک سوال بنتا ہے فوری طور پر، چونکہ وہ واضح نہیں ہے نا، کلیئر نہیں ہے کہ کون سا بھائی، کون سی مسجد۔ اور اگر فرض کریں میرے بیٹے نے یہ کہہ دیا کہ بلال مسجد میں گئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شہر میں بلال مسجد تو ایک ہی ہے، تو وہ بن گیا ہے پراپر ناؤن۔ تو پراپر ناؤن سے پہلے دی لگاتے ہیں اور کامن ناؤن سے پہلے اے یا این لگاتے ہیں۔ اب ہمارا یہ والا سوال کہ ہم اے کہاں لگائیں گے اور این کہاں لگائیں گے؟ بہت آسان۔ اصل میں کنفیوژن کس بات سے بنا؟ اصل تھی واؤل ساؤنڈ۔ پھر دیکھ لیجئے گا، واؤل ساؤنڈ، پتہ نہیں کیا ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساؤنڈ کا ورڈ کہیں مس ہو گیا، اور صرف یہ مشہور ہو گیا کہ بھئی جن ورڈز کے شروع میں یہ واؤل آ جائیں گے تو بس۔ حالانکہ یہ اصول، حالانکہ یہ ٹپ بالکل ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ مثلا یہاں پر دیکھ لیجئے گا، یورپ، یہ ای سٹارٹ میں ہے، اٹ از اے واؤل لیٹر، لیکن لگائیں گے کہ آپ اے، تو یہ مشکلات آتی ہیں۔ تو اس کے لیے ایک بہت آسان سا ٹپ میں نے آپ بچوں کے لیے حاصل کیا ہے کہ کسی بھی انگلش ورڈ کی جو پروننسیشن ہے، یعنی جس طرح سے وہ بولا جاتا ہے، اس کو آپ اردو میں لکھ دیں، اور اگر شروع میں الف آ جائے یا عین تو سمجھ میں آپ لگائیں گے این، ورنہ اے لگا دیں گے۔ مثلا ایلیفینٹ، اب ایلیفینٹ جو میں نے بولا ہے اس کی پروننسیشن کو آپ اردو میں لکھ دیں، ایلیفینٹ، تو شروع میں الف آ گیا، کیا لگائیں گے؟ این۔ آنیسٹ، حالانکہ ایچ سٹارٹ میں ہے، لیکن جو اس کی پروننسیشن ہے اس کو جب ہم نے اردو میں لکھا تو الف سٹارٹ میں آ گیا، تو کیا لگائیں گے؟ این۔ سملرلی آپ دیکھیں گے انین، اب انین یعنی الف سٹارٹ میں ہے تو این لگا دیں گے۔ ایم اے یعنی ایک ڈگری کا نام ہے، تو لیکن ایم کو جب ہم لکھتے ہیں تو
अलिफ आ गया स्टार्ट में तो एन लगा देंगे। सिमिलरली एप्पल है, अलिफ शुरू में है, ओ लेवल अलिफ शुरू में है, इम्पॉर्टेंट है तो इसी तरह से अलिफ स्टार्ट में है, अम्ब्रेला है अलिफ स्टार्ट में है। और सिमिलरली ये सारे लफ्ज़ आप वीडियो रोक के भी देख सकते हैं। तो अब एक छोटी सी हम प्रैक्टिस कर लें। ही वॉज बॉर्न ऑन, यहाँ मुझे चाहिए था कि मैं इसको यूं कर देता। तो कोई ख़ास थर्सडे नहीं है चूँकि ये कि आपको जैसे याद ना आ रहा हो, यार मुझे लगता है कि वो किसी जुमेरात के दिन पैदा हुआ था। अब देखो ना, अब वाज़े नहीं है भाई कौन सी जुमेरात। तो जब वाज़े नहीं है तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन में क्या होता है, हमेशा ए या एन पहले आता है। तो चूंकि थर्सडे को जब हम उर्दू में लिखेंगे में क्या आएगा, ते, तो इसलिए हम लगाएंगे ए, यानी एन नहीं लगाएंगे। अच्छा, ही वॉज बॉर्न ऑन, ये जो 10th of May है ये एक फिक्स दिन है, एक खास दिन है और इस जैसा कोई और नहीं है, तो फिर हम इससे पहले लगाएंगे दी। आई वॉन्ट एन एप्पल, कि मुझे एक एप्पल की ज़रूरत है, कि भाई कोई सा भी दे दो, तो ये एक कॉमन है, तो इसलिए में क्या लगाएंगे, एन। अब ये जो है ये मॉस्क ये हो चुकी है प्रॉपर। क्यों प्रॉपर हो चुकी है, कि भाई वो मस्जिद जो कोने पर है, यानी हो सकता है कि उस पूरे गांव में ऐसा ही होना चाहिए कि एक ही मस्जिद हो जो कोने पे हो, आप उसकी बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि उस जैसी कोई और मस्जिद नहीं है, वो अकेली है। और आपको ये भी नहीं सोचना पड़ा कि भाई कौन सी मस्जिद, तो इसलिए उसके साथ लगा देंगे हम दी। इसी तरह आई बारोड पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल्स, तो आ पेंसिल कि मैंने बस एक उठाई है, कोई ख़ास पेंसिल नहीं थी। अली लाइक्स टू प्ले वॉलीबॉल, इससे पहले कुछ नहीं आएगा चूँकि ये जो है ये नाउन है, वॉलीबॉल चूँकि ये गेम्स के नाम हैं, इनसे पहले हम दी या ए या एन नहीं लगाते। गिव मी अ केक, सॉरी द केक दैट इज ऑन द काउंटर। अब काउंटर पर जो केक पड़ा है, इस वाले फ्रेज ने यानी दैट इज ऑन द काउंटर क्या किया है, केक को प्रॉपर नाउन कर दिया है, खास नाउन कर दिया है, तो इसलिए यहां लगेगा दी। जी मेरा बेटा, यहां मैंने वीडियो को रोक दिया है, आप भी पास करके बाकी सेंटेंसेस को देख सकते हो और इसमें मार्फ और इसमें नकरा यानी प्रॉपर और कॉमन नाउन की रोशनी में आप इनका फैसला कर सकते हो। हाँ, जहां ए और एन का मसला आएगा तो वो मैंने कहा है कि वाउल साउंड को जब लिखा जाता है, अगर शुरू में अलिफ या आइन आ जाए तो फिर ये हम एन लगाएंगे, बाकी सबके साथ ए लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। वस्सलाम।